اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا۔ 7ویں سپارے کا آغاز ہوتا ہے اور سورہ مائدہ جو چھٹے سپارے میں شروع ہوئی تھی وہ 7ویں سپارے میں بھی جاری رہتی ہے۔ چھٹے سپارے کے اختتام پر یہ بتایا جا رہا تھا کہ اہل ایمان سے عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین پائے جائیں گے، جبکہ دوستی میں قریب ترین ہم نصارہ کو پائیں گے جو موحد عیسائی ہیں، ان کو نصارہ کہا جاتا ہے۔ یہی بیان 7ویں سپارے میں بھی جاری رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے نصارہ جب اللہ کا کلام سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، وہ اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور ان کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جنتیں ہیں بسبب اس کے کہ وہ ایمان لے آئے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک اور حلال رزق کھانے کی تلقین فرماتے ہیں اور قسموں کے بارے میں بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو قسمیں تم نے محض شغل میں کی اللہ ان پر تمہارا مواخذہ نہیں کرتا، بلکہ اللہ تمہارا مواخذہ ان قسموں پہ کرتا ہے جو تم جان بوجھ کر کرتے ہو۔ اس کا کفارہ یہ ہے کہ مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑا پہناؤ، یا غلام آزاد کرو، اور اگر ان سب کی استطاعت نہیں رکھتے تو 3 دن کے روزے رکھو۔ یہ بات اس وقت ہے جب مسلمان جان بوجھ کر قسمیں کھا کر ان کو توڑ دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے فرماتے ہیں کہ شراب اور جوا اور آستانے اور پانسے یہ سب شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو۔ اور یہ شیطان کے کام اس لیے کہ شیطان چاہتا ہے کہ ان کے ذریعے سے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف دشمنی ڈال دے اور تمہیں خدا کی یاد اور نماز سے روک دے۔ پھر کچھ سادہ لوگ مسلمانوں نے سوال کیا ہے کہ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حلال چیزوں کا حکم جاری فرما دیا ہے تو ان چیزوں کا کیا جو ہم پہلے کھا چکے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ اس پر تم پر کوئی مواخذہ نہیں جو کچھ تم نے اس حکم کے آنے سے پہلے کھایا پیا، مگر ہاں اب اس حکم کے آ جانے کے بعد آئندہ ان سب حرام چیزوں سے پرہیز کیا جائے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ احرام کی حالت میں شکار کرنے کے حکم نازل فرماتے ہیں اور سمندر کا شکار احرام کی حالت میں بھی حلال قرار دیتے ہیں، یعنی جو کچھ سمندر میں ہے وہ سب حلال ہے۔ ہاں البتہ خوشی کا شکار جب تک کہ حالت احرام میں ہے حرام کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس بات پر تنبیہ آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی باتیں نہ پوچھی جائیں جن کا ظاہر کر دینا ناگوار ہو۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ بعض لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی ایسی فضول باتیں پوچھا کرتے تھے جن کی نہ کوئی دین میں ضرورت تھی اور نہ کسی اور معاملے میں۔ پھر اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کاموں کو بانٹنے کے لیے کوئی نائب مقرر نہیں کیا، نہ ہی اللہ نے کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے، نہ ہی صاحبہ، نہ ہی وسیلہ اور نہ ہی حام۔ یہ ان بتوں کے نام ہیں جن کو کافر پوجا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کے کاموں میں سے ہاتھ بٹاتے ہیں۔ پھر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے اور آؤ پیغمبر کی طرف، تو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بس یہی طریقہ کافی ہے جو ہمارے آباء و اجداد کا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں سے فرماتے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا، یعنی بجائے اس کے کہ آدمی ہر وقت یہ دیکھتا رہے کہ فلاں کیا کر رہا ہے اور فلاں کے عقیدے میں کیا خرابی ہے اور فلاں کے اعمال میں کیا برائی ہے، اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ خود کیا کر رہا ہے۔ لیکن اس آیت کا منشا ہرگز یہ نہیں کہ آدمی بس اپنی نجات کی فکر کرے اور دوسروں کی اصلاح کی فکر نہ کرے۔ حضرت ابوبکر صدیق اسی غلط فہمی کی تردید کرتے ہوئے اپنے خطبے میں فرماتے ہیں، تم اس آیت کو پڑھتے ہو اور اس کی غلط تعویل کرتے ہو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب لوگوں کا یہ حال ہو جائے کہ وہ برائی کو دیکھیں اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں، ظلم و ستم کرتے ہوئے پائیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں، تو بعید نہیں کہ اللہ اپنے عذاب سے سب کو لپیٹ لے گا۔ خدا کی قسم تم کو لازم ہے کہ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ اللہ تم پر ایسے لوگ مسلط کر دے گا جو تم میں سے بدتر ہوں گے اور وہ تم کو سخت تکلیفیں پہنچائیں گے۔ پھر تمہارے نیک لوگ خدا سے دعائیں مانگیں گے مگر وہ قبول نہیں ہوں گی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ وصیت کے احکامات جاری فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کی طرف بھیجے جانے کا تذکرہ فرماتے ہیں اور جو معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے ان کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اس دسترخوان والے واقعے کا ذکر آتا ہے جس کے نام پر اس سورت کا نام پڑا، جب حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتار سکتا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا، ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس خوان سے کھانا کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہ ہوں۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی، خدایا ہمارے رب، ہم پر آسمان سے خوان نازل کر جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، ہم کو رزق دے اور تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواب دیا، میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں، مگر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا اسے ایسی سزا دوں گا جو میں نے کسی کو دنیا میں نہ دی ہوگی۔
اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کرتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے سبحان اللہ، میرا کام نہ تھا کہ وہ بات کہتا جس کا کہنے کا مجھے حق نہ تھا، اگر میں نے ایسی کوئی بات کہی ہوتی تو ضرور آپ کے علم میں ہوتا، اور آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو آپ کے دل میں ہے۔ میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا، اور وہی کہ ایک اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ یہ وہ کنورسیشن ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان قیامت کے روز ہوگی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میں اس وقت تک ان کا نگران تھا جب تک کہ میں ان کے درمیان تھا، جب آپ نے مجھے واپس بلایا تو آپ ان کے نگران تھے، اور آپ تو ساری چیزوں پر نگران ہیں۔ اب آپ اگر انہیں سزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر معاف کر دیں تو آپ غالب ہیں اور دانا ہیں۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے یہ وہ دن ہیں جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے، اور ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہاں پر سورہ مائدہ کا اختتام ہوتا ہے اور سورہ انعام کا آغاز ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام کا نام انعام اس لیے پڑا کہ اس میں گائے بھینسوں اور بھیڑ بکریوں کے بارے میں تفصیل سے ذکر آیا ہے۔ سورہ انعام کا آغاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی تعریف سے کرتے ہیں، پھر ان لوگوں کا ذکر فرماتے ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار فرمایا اور اللہ کی نشانیاں آ جانے کے باوجود بھی حق کے منکر رہے۔ یہاں پر اللہ کی نشانیوں سے مراد انسان کی خود اپنی تخلیق ہے، یعنی انسان کو مٹی سے بنایا گیا، پھر اس کی زندگی کی ایک مدت مقرر کی گئی، اور ایک دوسری مدت کا بھی یہاں پہ ذکر ہے جس سے مراد قیامت ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان منکر حق لوگوں سے فرماتے ہیں کہ ابھی تک جس چیز کا یہ مزہ اڑاتے رہے ہیں، عنقریب اس کے بارے میں ان کے پاس کچھ خبریں پہنچیں گی۔ یہاں پہ مراد یہ ہے کہ اسلام کے غلبے سے پہلے کفار اپنی سرکشیوں میں اتنے آگے بڑھ چکے تھے کہ ان کی وہم و گمان میں بھی نہ یہ تھا کہ ایک دن وہ مغلوب کر دیے جائیں گے۔ تو کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس سے پہلے ایسی کتنی قومیں گزر چکی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان سے زیادہ طاقتور سلطنت دی تھی، اور ان کے نیچے ندیاں بہا دی تھیں، اور ان کے اوپر آسمان سے بارش برسائی تھی۔ پھر ان قوموں کا کیا ہوا جب انہوں نے حق سے انکار کیا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر کے ان کی جگہ دوسری قوموں کو اٹھا دیا۔ تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کاغذ پہ لکھی ہوئی ایک آسمان سے کتاب بھی آپ کے ہاتھ پہ نازل فرما دیتا اور یہ لوگ اس کو چھو کر بھی دیکھ سکتے، تب بھی اس پر ایمان نہ لاتے اور کہتے کہ یہ تو ایک جادو ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ کوئی فرشتہ ان کے پاس آ گیا اور اس نے ان کو آ کر یہ وحی دی، تو اگر ہم آپ کے اوپر ایک فرشتہ بھی نازل فرما دیتے اور ہم اس کو نازل بھی ایک انسانی صورت میں فرماتے تاکہ ان کو ایک آزمائش میں مبتلا کر دیں، تو یہ اس کے بھی انکاری ہو جاتے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخرکار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ اس حق کو کہ اللہ کے سوا کوئی اور خدا نہیں اس طرح پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور اس میں ان کو کوئی شک نہیں۔ پھر جس روز ہم ان سب کو اٹھا کھڑا کریں گے اور مشرکوں سے پوچھیں گے اب وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں گئے جن کو تم اپنا خدا سمجھتے تھے، تو وہ اس کے سوا کوئی فتنہ نہ اٹھا سکیں گے کہ اے ہمارے آقا تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے، دیکھو تو صحیح یہ اس وقت کس طرح اپنے اوپر جھوٹ گڑھ رہے ہیں، اور وہاں ان کے سارے بناوٹی معبود گم ہو جائیں گے۔ پھر ان لوگوں کا ذکر آتا ہے جن کے مستقل انکار کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دل پر پردے ڈال دیے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کان لگا کر سنا بھی کرتے تھے اور کوشش بھی کرتے تھے سمجھنے کی، مگر ان کی مستقل انکار کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دل پہ مہر لگا دی تھی، اب نہ یہ کچھ سمجھ سکتے تھے اور نہ کچھ سن سکتے تھے۔ پھر ایسے لوگ روز قیامت جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے اور جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے تو خواہش کریں گے کہ کاش کچھ ایسا سبب ہو جائے کہ ہم اس جہنم سے نکل کر واپس دنیا میں چلے جائیں اور اپنے رب کی آیتوں اور اس کے رسولوں کا انکار نہ کریں، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اگر ان کی یہ خواہش پوری بھی کر دی جائے اور یہ واپس اپنی سابقہ زندگی کی طرف لوٹ جائیں تو پھر سے یہ وہی حرکتیں کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، آخرکار یہ ہیں ہی جھوٹے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کو معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ اللہ کو جھٹلاتے ہیں۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، مگر اس تکذیب پر اور ان اذیتوں پر جو انہیں پہنچائی گئی انہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ انہیں اللہ کی مدد آ پہنچی۔ اس واعظ و نصیحت کے بعد کفار کا یہ سوال کرنا کہ کیوں نہ اس نبی کے اوپر کوئی نشانی اتاری گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نشانی ظاہر کرنے پر پوری طرح قادر ہیں، مگر اکثر لوگ نادان ہیں۔ اشارہ یہاں اس طرف ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی نشانی یا کوئی معجزہ ظاہر فرماتے ہیں تو اسی کے ساتھ نہ ماننے والوں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب بھی آتا ہے۔ تو پھر اگر یہ کافر اپنی باتوں میں سچے ہیں
تو بتائیں کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، یہاں تک کہ ان کا آخری گھڑی سامنے نظر آ جاتی ہے، تو کیوں یہ یکسو ہو کر اللہ کو پکارتے ہیں؟ پھر اگر اللہ چاہتا ہے تو انہیں ان مصیبت سے نکال دیتا ہے۔ ایسے وقت میں اللہ کے ساتھ ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہیں۔ اسی طرح واعظ و نصیحت کا سلسلہ آگے بھی جاری رہتا ہے۔ اب چونکہ یہ نشانیاں مانگ رہے تھے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مختلف نشانیوں کا ذکر تفصیلاً فرماتے ہیں جو ہمارے ارد گرد موجود ہیں۔ انہی تفصیلات کے بیان میں اللہ تعالیٰ انتہائی خوبصورت انداز اپناتے ہوئے ان تمام چیزوں کا ذکر فرماتے ہیں جن کو ہم اپنے آس پاس دیکھ سکتے ہیں، اور وہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کا واقعہ بیان ہوتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آذر سے کہا کہ کیا آپ بتوں کو خدا بتاتے ہیں؟ میں آپ اور آپ کی قوم کے ان باطل عقائد سے بری ہوں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین اور آسمان کے نظام سلطنت دکھائے۔ پھر انہوں نے جب ایک ستارے کو دیکھا تو کہا کہ یہ خدا ہے، یہ روشن ہے، اور پھر جب وہ ڈوب گیا تو کہنے لگے کہ میں ایسے ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب انہوں نے چاند کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہ خدا ہے، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو انہوں نے کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ فرمائی تو میں بھی گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد جب انہوں نے سورج کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ بہت بڑا ہے، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو پکار اٹھے، اے قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں دو چیزوں کی طرف اشارہ ہے۔ ایک تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خود سلیم الفطرہ اور صحیح الدماغ ہونا، اور دوسرا ان چیزوں کی طرف اشارہ کر کے پھر ان کے باطل ہونے کو ثابت کرنا تاکہ ان کی قوم کا سویا ہوا شعور جاگ جائے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ میں یکسو ہو کر اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس پر ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی، تو انہوں نے کہا کہ کیا تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا، جبکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم اللہ کی ذات میں شریک ٹھہراتے ہو۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت ابراہیم کی نسل سے آنے والے پیغمبروں کا ذکر فرماتے ہیں۔ پھر ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی، وہی راہ راست جو اس سے پہلے نوح کو دکھائی تھی، اور اسی کی نسل سے ہم نے داؤد، سلیمان، ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اسی طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں۔ اسی کی اولاد سے زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام کو راہ یاب کیا، ہر ایک ان میں سے صالح تھا۔ اسی کے خاندان سے اسماعیل، یسع اور یونس اور لوط کو راستہ دکھایا۔ ہم نے ان میں سے ہر ایک کو دنیا والوں پر فضیلت دی تھی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہودیوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا جب کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا۔ ان سے پوچھو وہ کتاب جسے موسیٰ لایا تھا، جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم پارا پارا کر کے رکھتے ہو، کچھ دکھاتے ہو اور بہت کچھ چھپاتے ہو، اور جس کے ذریعے سے تم کو وہ علم دیا گیا جو نہ تمہیں حاصل تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو۔ آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا؟ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ تم بس اتنا کہہ دو کہ ان سب کا نازل کرنے والا اللہ تھا، اور پھر ان کو ان کی دلیل بازیوں میں کھیلنے کے لیے چھوڑ دو۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن کے حق اور روشن دلیل ہونے کا بیان فرماتے ہیں اور ان باطل عقائد کا رد فرماتے ہیں جیسے کہ جن اللہ کے شریکوں میں سے ہیں، نعوذ باللہ، اور اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیوں کا مقرر کرنا۔ اس کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ سے اپنے مزید نشانیوں کا تفصیل سے ذکر فرماتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ آپ اس وحی کی پیروی کیے چلے جائیے جو آپ کے اوپر اپنے رب کی طرف سے نازل ہو رہی ہیں، اور مسلمانوں کو حکم دیتے ہیں کہ ان کے باطل خداؤں کو برا نہ کہو، کہیں یہ اپنی جہالت اور گمراہی میں اللہ کو برا بھلا نہ کہیں۔ یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی یعنی معجزہ ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو نشانیاں تو اللہ کے اختیار میں ہیں، مگر تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر کوئی نشانی آ بھی جائیں تو تم ایمان لانے والے نہیں۔ ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح پہلی مرتبہ یہ اس کتاب پر ایمان نہیں لائے تھے۔ ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں پر 7واں سپارہ ختم ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔